آپ کو اس وقت براہ راست لیے چلتے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ چیف منسٹر صاحب لگتا ہے یہ خریف تو گئی بلکہ اپنی ربی بھی آپ نہیں کر سکیں گے اور گندم آپ پیدا نہیں کر سکیں گے۔ میں نے انہیں جواب دیا تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ سندھ کے لوگوں کو اور سندھ کے کاشتکاروں کو نہیں جانتے۔ وہ انشاءاللہ تعالی حکومت اپنی پوری کوشش کرے گی کہ پانی ہم نکال سکیں ٹائملی، اور وہ گندم کی فصل ضرور کریں گے۔ اور اس سال بھی حکومت نے، آپ کو یاد ہوگا، گندم کے بیج کے لیے 5,000 روپے فی ایکڑ دیے تاکہ ہم ویٹ پرووائڈ کریں۔ پانی نکالنے کا طریقہ کیا، ہم نے انشور کیا کہ ہمارا اریگیشن نیٹ ورک بحال ہو، اور آپ کاشتکاروں نے سندھ کی ہسٹری میں سب سے بڑی گندم کی پیدائش ان سیلاب کے بعد کی۔ یہ آپ لوگوں کی محنت تھی کہ ہم سندھ میں سرپلس ہو گئے، گندم میں پاکستان میں سرپلس ہو گئے۔ اور اگلے سال حکومت کی اپنی کمزوری، اور میں خود بھی اپنے آپ کو اس میں الزام دیتا ہوں کہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، بغیر کسی آلٹرنیٹ کو، بغیر کسی اور سلیوشن کو دیکھتے ہوئے، ہم نے کہا کہ جی ہم ریزرو پرائز بھی نہیں دیں گے۔ ہم نے گندم کی 4,000 دی تھی 2022 کے کراپ، 22-23 کے کراپ میں۔ ہم نے کہا ہم ریزرو پرائز بھی نہیں دیں گے، منیمم پرائز نہیں دیں گے، ہم گندم خریدیں گے بھی نہیں۔ اور کیا ہوا اس غلطی کی وجہ سے کہ آج ہم کئی بار گندم امپورٹ کرنی پڑی، یعنی اپنے کاشتکار کو حکومت نے پیسے نہیں دیے، باہر سے جو کاشتکار تھے ان کو وہ فائدہ دیا اور گندم امپورٹ کی۔ اور اس سال چیئرمین صاحب نے کہا کہ نہیں، میں بالکل نہیں مانوں گا۔ میرے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی کہ وفاق سے، IMF سے جس نے بندش لگائی تھی کہ آپ سپورٹ پرائز نہیں دے سکتے، ان سے بات کی، اور بڑی مشکل سے ہم نے 4,000 کی ڈیمانڈ کی تھی، لیکن نہ صرف اس چیز پہ ایگری کرایا کہ 3,500 روپے منیمم پرائس ہوگی، یہ بھی ایگری کرایا کہ ہم 8 لاکھ سے 12 لاکھ ٹن گندم حکومت سندھ خریدے گی اپنے کاشتکاروں سے، تاکہ وہ پکا ہو کہ ان کو کم از کم 3,500 روپے ملے۔ اور یہ کافی نہیں تھا، چیئرمین صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے گندم کے کاشتکاروں کے لیے، اور یہ ان کا ویژن اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر اس ملک کو خوشحال کرنا ہے، اس ملک کو آگے بڑھانا ہے، تو ہمارا ایک زرعی ملک ہے، ایگریکلچرل اکانومی ہے، اس کو ہم نے سب سے پہلے سنبھالا دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایک اسکیم بنائیں، حکومت سندھ کو ہدایت کی، اور اسی اسکیم کا آج افتتاح کر رہے ہیں، جس میں تقریباً 56 ارب روپے کیش ٹرانسفرز دیے جائیں گے کاشتکاروں کو، تاکہ وہ پہلے جو ان کی پہنچ سے باہر نکل گئی تھی، خاص طور پہ چھوٹے کاشتکاروں کے لیے، تو ہم نے کہا کہ جی 25 ایکڑ تک کے جو کاشتکار ہیں ان کو فی ایکڑ 1 بوری DAP اور 2 بوری یوریا، اور DAP کے پیسے ملنے شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کو ابھی بتایا تھا، ہم 3 دنوں میں 8 ارب روپے سندھ بینک، اور اس میں میں سندھ بینک والوں کا بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے جس طریقے سے محنت کی ہے، اور باقی بینکوں کے ذریعے آلریڈی دے چکے ہیں۔ مزید تفصیلات آپ کو چیئرمین صاحب بھی بتائیں گے۔ میں صرف ایک بات آپ سب کاشتکار بیٹھے اور آپ کے توسط سے، میڈیا کے توسط سے، جیسے ہم نے گھروں کا کام کیا تھا، گھروں میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی قسط 75,000 روپے کی تھی، اور باقی پیسے ملتے تھے جب آپ ایک حد تک کام کر لیں۔ اس میں بھی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، ریونیو ڈپارٹمنٹ یہ انشور کرے گا کہ یہ پیسے جو آپ کو مل رہے ہیں یہ DAP خریدنے کے لیے ہیں۔ آپ اپنی رسیدیں سنبھال کے رکھیے گا جو آپ DAP خریدیں گے۔ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے لوگ ان ڈیلرز کے پاس موجود ہوں گے، پھر آپ کی سائٹ وزٹ کریں گے، اور اگلے 8,000 روپے آپ کو تب ملیں گے جب آپ گندم کاشت کریں۔
تو اگر آپ کو پورا مستفید ہونا ہے، اور یہ آپ کے لیے اتنا فائدہ مند ہوگا، یہ 14,000 روپے نہیں ہے، ان 14,000 روپے سے آپ کو 8,000 مزید ملیں گے، لیکن جو اس کی پیدائش میں آپ کو فائدہ ہوگا، جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی فی ایکڑ پیداوار جو اسی سال تقریباً 32-33 من تھی، 28 من رہ گئی، وہ آپ 35 من کم از کم ایوریج پیداوار کریں، تو آپ یہ سوچیں کہ یہ فائدہ آپ کو یہ 24,000 روپے کا نہیں، آپ کو کم از کم 50,000 روپے ایکڑ کا فائدہ ہوگا، یہ اگر آپ صحیح طریقے سے اس اسکیم سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس سال ہم یہ کر رہے ہیں، ہمارے پاس IMF کی کنڈیشن ابھی بھی موجود ہے، لیکن حکومت سندھ نے ایک پروگرام بنایا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس اگلے 6 مہینے میں ہم اس کو، اس سال تو آپ کو منیمم پرائس ملے گی، ہم ایک جیسے سٹاک ایکسچینج ہوتی ہے نا، وہاں سٹاکس ہوتے ہیں، اگر نیچے گر جاتے ہیں تو ٹریڈنگ بند کر دی جاتی ہے، قیمت بہت زیادہ ہو جاتی ہے تب بھی ٹریڈنگ بند کر دی جاتی ہے اور سٹیبلائز کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سندھ حکومت ایک ویٹ ایکسچینج بنائے گی، جس میں یہ ہم ہر طریقے سے انشور کریں کہ ہمارے کاشتکاروں کو اپنی محنت کا پورا صلہ ملے۔ اور اس سلسلے میں ابھی چیئرمین صاحب نے مجھے حکم کیا ہے کہ رائس کے لیے بھی آپ نے اسی ٹائپ کا کوئی پروگرام بنانا ہوگا کہ رائس جو آپ سے خریدتے ہیں وہ آپ کو صحیح قیمت دیں، اس لیے کہ وہ آگے ایکسپورٹ کرتے ہیں، خوب پیسے بناتے ہیں، وہ بھی ہم انشور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک ایگریکلچر پروڈکٹس کی ایکسچینج بنا کے کہ ہاری کو، کاشتکار کو اپنی محنت کا پورا صلہ ملے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے پتہ ہے چیئرمین صاحب نے اس ایونٹ کے بعد سیدھا اسلام آباد جانا ہے، میں ان کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں، اور ادھر جو میرے سامنے میرے ہاری بیٹھے ان سے یہی کہوں گا کہ اس پروگرام سے آپ مستفید ہوں، آپ خوشحال ہوں گے تو ملک خوشحال ہوگا، اور یہی ہم سب کو سمجھاتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے ہاری کا خیال نہیں رکھیں گے، جب تک ہم اپنے کاشتکار کا خیال نہیں رکھیں گے، یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اور سندھ حکومت نے اس میں سب سے آگے قدم رکھا، اور انشاءاللہ تعالی ہم ہمیشہ چیئرمین صاحب کی قیادت میں شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ویژن کے مطابق ہم کاشتکاروں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے، اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی خوشحالی ملک کی خوشحالی ہے، اور آپ کو تکلیف آئی تو ملک کبھی ترقی نہیں کر سکے گا۔ میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں یہاں آنے کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام کی کامیابی کے لیے سندھ حکومت نے جو بھی اقدام اٹھانے ہوئے وہ اقدام اٹھائے گی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ آباد، جی اے بھٹو۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ لاڑکانہ میں تقریب سے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا 2022 کا سیلاب دیکھا۔ بلاول بھٹو اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر لاڑکانہ میں آ کر بیٹھے، اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ لاڑکانہ میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب 2022 میں دیکھا۔ بلاول بھٹو زرداری اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر لاڑکانہ میں آ کر بیٹھے۔